الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اور وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں رشتہ داروں کو، مساکین کو، یتیموں کو، قیدیوں کو، اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ایسا کرتے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم کسی طرح کے بدلے اور تشکر کے ضرورت مند نہیں ہیں. آج 14 رجب المرجب ہے. کل 13 تاریخ تھی، اور اس رجب کے مہینے میں خداوند تعالیٰ کی جو عنایات اور مہربانیاں ہیں، ان میں سے ایک فضل و کرم اس کا حضرت علی کی پیدائش بھی ہے. خداوند تعالیٰ کے تمام کام حکمت بھرے ہوتے ہیں، رحمتوں کے تقاضے ہوتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ولادت، ان کی زندگی، ان کا علم کوئی معمولی چیز نہیں ہے. مفسرین اور علماء کرام نے، محدثین نے بے شمار ان کے فضائل بیان کیے ہیں. امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کے شان اور فضیلت میں جتنی احادیث وارد ہوئی ہیں، وہ دوسرے صحابہ کرام کے بارے میں وارد نہیں ہوئی. اور اس کی وجہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہیں ان کی فضیلتیں بیان کی تھیں، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ کے زمانے میں جو منافقین نے ان کے خلاف سازشیں شروع کریں اور انہیں الٹی سیدھی تہمتیں اور ان پہ الزامات اور ان کی تنقیص شان جو کرنا بیان کری، اس کی بنا پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسے محسوس کرتے ہوئے جس کو جتنی باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کے بارے میں پہنچی تھیں، وہ سب انہیں بیان کی گئی. قرآن کریم کی مختلف آیات میں اہل بیت کا تذکرہ ہے. قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اہل بیت میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یطہرکم تطہیرا، کہ میں تمہیں خوب پاک کر دوں.
انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یقیناً اللہ چاہتا ہے کہ اہل بیت سے تمام گندگیوں کو دور کر دے اور انہیں خوب پاک کر دے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو آواز دی، حضرت علی کو آواز دی، حضرت امام حسن اور حسین کو آواز دی، اور ان سب کو جمع کر کے اپنی کمبل شریف کے اندر، اپنی چادر میں، کمبل میں آپ نے ان کو بٹھایا اور اپنے ساتھ بٹھا کر علی کو برابر میں بٹھایا، فاطمہ پیچھے بیٹھی، اور حسنین کو اپنی زانوں پر بٹھا کر ردائے مبارک سب پر اڑا کر فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت، تو ان پر رحم فرما، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، جو ان سے بغض رکھے میں بھی ان سے بغض رکھتا ہوں۔ تو یہ بہت سی آیات جو اہل بیت سے متعلق ہیں، ان میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مستقل شامل کیا گیا ہے۔ ہمیں ان تمام چیزوں کا علم ہونا چاہیے۔ دنیا کی تمام تاریخوں کے اندر دوسرے لوگوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، ہمیں اپنے خلفائے راشدین کے بارے میں، سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ، ان کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ یہ چاروں خلفائے راشدین، سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ہمارا عقیدہ ہے۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، امت نے انہیں چنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں چنا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر امت نے چنا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ان کے بعد پھر امت نے ان پر بیعت کی۔ تو یہ چوتھے خلیفہ ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ہمیں اس کا بھی علم ہونا چاہیے۔ حضرت امام حسن اور حسین پانچویں اور چھٹے خلیفہ ہیں، اور حضرت امام حسن پر خلافت حضرت امام حسن نے خلافت چھوڑ دی تھی، اور تو 30 سال جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی، اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ تک چاروں خلفاء اور حضرت امام حسن پر 6 مہینے ہو کر وہ خلافت پوری ہو گئی تھی۔ تو یہ خلفائے راشدین میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ میں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ اب بس جو چاہے علم نبوت پہنچنے کا ارادہ کرے، اسے علی تک پہنچنا ہوگا، تبھی وہ مجھ تک پہنچ پائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ غیر معمولی طریقے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی، کاشائن نبوت میں ان کی تربیت ہوئی، سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں وہ تھے۔ جو لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ، حضرت بلال اور حضرت علی کرم اللہ وجہ، یہ چاروں ہستیاں اسلام میں سب سے پہلے داخل ہونے والی۔ خداوند تعالیٰ نے بے شمار میں ذہانت عطا فرمائی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
بے انتہا آپ سے محبت فرماتے تھے، اور فرمایا کہ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت فرما۔ تو اب ظاہر ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کریں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اسے محبت کریں۔ اہل جنت میں انہیں شمار کیا گیا، بے شمار ان کی فضیلتیں ہیں۔ اور یہ آیت مبارکہ جو نازل ہوئی تو اس کا شان نزول مفسرین یہی بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسنین جب بیمار ہوئے تو آپ نے نیت کری کہ اگر یہ ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ چنانچہ وہ ٹھیک ہو گئے، اور جب آپ نے روزے رکھے تو پہلے دن روزہ رکھا، شام کو افطار کرنے کے لیے بیٹھے تو ایک مسکین آ گیا دروازے پر، اور آپ نے وہ ساری روٹی اور اٹھا کر دے دی اس مسکین کو، اور نمک اور پانی سے افطار کر لی۔ دوسرے دن پھر یہی واقعہ پیش آیا، روزہ رکھا، اور اس کے بعد پھر شام کو جب بیٹھے تو ایک یتیم آ گیا اور اس نے کہا کہ ہم بھوکے ہیں، آپ نے اٹھا کر اس کو دے دیا۔ تیسرے دن بھی یہی واقعہ پیش آیا کہ آپ روزہ رکھ کر افطار کرنے کے لیے بیٹھے تو ایک قیدی چھوٹ کر آیا تھا، اس نے کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلائیے، آپ نے اٹھا کر وہ تیسرے دن بھی دے دیا تھا۔ تو یہ ادا اس قدر پسند آئی رب تعالیٰ کو کہ قرآن کریم کے نزول میں جہاں اور بہت سے صحابہ کرام کی صفات بیان کی گئی ہیں، آپ کی بھی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان میں یہ صفت آپ کی بیان کی گئی کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو، قیدیوں کو، اور اس کے لیے کسی قسم کا بدلہ نہیں چاہتے ہیں۔ یہ ہمارا بھی طریقہ اور وتیرہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے معاملات میں مسکین، یتیم اور غریبوں کو ترجیح دیں۔ بہرحال اس مختصر سے واقعات بیان کرنے کا مقصد، واقعات نہیں بیان کی جا سکتے ہیں، بے شمار ہیں۔ مختصر وقت میں یہ بیان اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے آپ کے اندر ایک شوق پیدا ہو، ایک ذوق پیدا ہو، صحابہ کرام سے محبتیں پیدا ہوں، ان کی زندگیوں کو ہم پڑھنے لگیں تاکہ ہماری آنے والی زندگی میں کام آئے ان کے واقعات، اور ہمیں دین پر عمل کرنا اچھا بھی لگے اور اس کے لیے ہمیں مدد بھی ملے۔ خداوند کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔